ایران میں جو تیل کی تنصیبات ہیں اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے شدید گولہ باری کی گئی۔ ایران کے جو آئل ریزروز ہیں ان کو اگر نشانہ بنایا جائے گا تو پوری دنیا میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت ہو جائے گی۔ سوشل لائف ہے مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے اسرائیلیوں کی، اس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹس تھی وہ ساری صفر ہو چکی ہیں، کھانے پینے کی آہستہ آہستہ قلت ہوتی جا رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ تھی وہ یورپ اور ایشیا کی جنگ بن گئی تھی۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ یہ پوری دنیا کی کنٹریز اس میں انوالو ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ گزشتہ شب ایران میں جو تیل کی تنصیبات ہیں اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے شدید گولہ باری کی گئی۔ ناظرین، اس کے حیران کن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ جو آئل ریزروز کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو یہاں سے جو آگ بھڑکی، پھر اس کے بعد آسمان تک جو ہے یہ جو پیٹرولیم کی جو ذرات تھے وہ اوپر گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ انہی شہروں کے اندر یہاں پہ پیٹرول کی بارش ہوئی، آسمان سے کیمیکل برستا رہا۔ ناظرین، یہ ٹو مچ ڈینجرس اور سیویئر سچویشن ہے، اور یہ بالکل بھی جنگی جو آداب ہیں، جو جنگی اصول ہیں ان کے بھی منافی ہے۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ بھی اس بات پہ احتجاج کی ہے۔ اسرائیل کو ایک تو یہ سمجھایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ تیل کی تنصیبات کے اوپر قطعاً حملہ نہیں کرنا۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ ایک تو ناظرین جو انوائرمنٹل پلیوشن ہے، جو میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آسمان سے پیٹرول کی بارش ہوئی ہے، کیمیکلز برسے آسمان سے پیٹرول کی بارش ہوئی ہے، اور اٹس ٹو مچ ہارمفل فار دا انوائرمنٹ نا۔ اور یہ جو دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو انوائرمنٹ کو بچا رہے ہیں، تو یہاں پہ اس جنگ میں سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ انوائرمنٹ کا ہو رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایران کے جو آئل ریزروز ہیں ان کو اگر نشانہ بنایا جائے گا تو پوری دنیا میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت ہو جائے گی، اور جو کہ ابھی دنیا فیس بھی کر رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو جا لگیں گی، اور وہ ہو بھی رہا ہے۔ تو ناظرین، اب امریکہ اور اسرائیل دونوں جو گورنمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو، یہ آپ امیجن کر لیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پہ آ گئی ہیں۔ اور یہاں کے جو شہری ہیں، نیو یارک میں شدید ایک بڑی گیدرنگ ہوئی، مظاہرہ ہوا جس میں اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ دنیا کے امن کو برباد کرنے کے لیے ہو رہی ہیں اور دنیا کے سکون کو تہس نہس کرنے کے لیے ہو رہی۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کی جنگ ہے اور امریکہ اس کو کیوں لڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، آہستہ آہستہ جو امریکہ کے اندر آواز ہے امن کو خراب کرنے کی، برباد کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس کے خلاف جو اٹھنے والی آواز ہے اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آہستہ آہستہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ وہ ایپسٹین لیک سے بچنے کے لیے یہ 2 جنگیں کروائی گئیں، لیکن پھر وہی جو ایپسٹین لیک ہے اس سے بڑھ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسرائیل میں۔ ناظرین، اسرائیل میں ایران کی جانب سے ابھی تک شدید حملوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جو عوام ہے وہ شدید تذبذب کا شکار ہے۔ صبح 6 بجے تل ابیب، بیت الشمس اور مختلف جو شہر ہیں وہاں پہ سائرن بجتے ہیں۔ وہاں پہ جب ہم نے انفارمیشنز کلیکٹ کی، اکٹھی کی، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شدید سائیکولوجیکل پریشر میں اس وقت وہ انوالو ہو چکے ہیں۔ رات کو 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں اور صبح 4 بجے الارم بجتے ہیں، 5 بجے الارم بجتے ہیں، پھر یہ وہاں سے بھاگتے ہیں اور جو انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں وہاں پہ جا کے یہ پناہ لیتے ہیں۔ جو سوشل لائف ہے مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے اسرائیلیوں کی، اس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹس تھی وہ ساری صفر ہو چکی ہیں، کھانے پینے کی آہستہ آہستہ قلت ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے جو گرتی ہوئی جو اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو جاننے والے ہیں، ان کو زندگی سے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بالکل جو ہے یہ کنفرم CNN، BBC اور الجزیرہ کی خبریں ہیں کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس مرتبہ اسرائیل کے اندر، یہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ امریکہ کہہ بھی رہا ہے، اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو لوکیشنز دے رہے ہیں جس کے اوپر وہ جو ہے وہ 100% ایرانی ایکوریٹ اٹیکس کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو اسرائیل میں ڈیمیج ہے ٹو مچ سیویئر، اور یہ جو ڈیمیج ہے یہ صرف اور صرف وہاں کی عوام کے لیے نہیں ہے، نیتن یاہو کے لیے بھی ہے۔ نیتن یاہو کو ابھی اگلے مہینے کچھ کیسز میں سزا ہونی ہے، تو اپنی اس سزا سے بچنے کے لیے اس نے یہ جنگ لگوائی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے، میں دوبارہ پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ اسرائیل یہ
इंसिस्ट कर रहा है अमेरिका को कि जी आप न्यूक्लियर अटैक कर दें ईरान के ऊपर। अगर नाज़रीन खुदा न ख्वास्ता मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है ईरान के ऊपर तो ये सिर्फ ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, इसमें मिनिमम जो 30% पाकिस्तान है उसको भी डैमेज होगा, पाकिस्तान को डैमेज होगा। अब हम आ जाते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब, बहरीन, मस्कत, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये कहाँ पे जाएंगे? ये यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो धमकी दी जा रही है न्यूक्लियर अटैक की इसराइल की जानिब से अमेरिका को कि जी आप उनके ऊपर अटैक करें, ये बिल्कुल गैर इंसानी और गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट है। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर इसके रिस्पॉन्ड में ईरान इसराइल के ऊपर इस तरह का कोई अटैक कर देता है तो फिर ये जंग कहाँ पे जाएगी? तो नाज़रीन, ये जो जंग है ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। यूक्रेन और रशिया की जो जंग थी वो यूरोप और एशिया की जंग बन गई थी। अब ये जो जंग है ये आप ये इमेजिन कर लें कि ये पूरी दुनिया की कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अगर जिस तरह से ये न्यूक्लियर अटैक्स और आगे तेल तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है तो इस तरह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया को इसके देखने पड़ेंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया गया है। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ प्रिकॉशंस अडॉप्ट की जा रही हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो सबसे आसान प्रिकॉशन है उन्होंने आवाम की वो जेबों से पैसे निकालने के लिए समझी उन्होंने 55 रुपये महंगा कर दिया, और कल मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि मज़ीद भी महंगा किया जा सकता है। तो आने वाले जो दौर है नाज़रीन, आप अपनी चीज़ों को सिस्टमाइज़ कर लें। मेरे देखने वाले व्यूवर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि ये जो जंग है ये अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान का जो डैमेज हुआ है अब जब तक वो अपना बदला नहीं लेंगे तब तक ये जंग चलती रहेगी। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स यही हैं कि कोई भी नया बिज़नेस अभी तक शुरू ना करें, किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, और अपने आप को महफूज रखें, खाने पीने की अशिया अपने पास स्टोर रखें। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसी कंपेन का या जो जाली वीडियोस होती हैं AI की वीडियोस, उनको शेयर बिल्कुल भी ना करें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।